اللہ اس کے رسول سے ہونے لگ جائے، اگر محبت منزل پا جائے تو پھر انسان کو وہ عروج نصیب ہوتا ہے کہ پھر فرشتے بھی اس انسان کو رشک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ تو جائز محبت کے یوں کئی مدار ہیں، کئی مراحل ہیں، کئی مراکز ہیں، کئی مدار ہیں۔ ماں باپ سے محبت، بھائی بہنوں سے محبت، بال بچوں سے محبت، دوست و احباب سے محبت، عزیز و اقربا سے محبت، علماء سے محبت، سچے پیروں اولیاء اللہ سے محبت، اور کتاب و سنت سے محبت، صحابہ و اہل بیت سے محبت، برادران وطن اور وطن عزیز سے محبت، یہ ساری محبتیں ایمان کا حصہ ہیں، لیکن حقیقی محبت وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول سے ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم اللہ سے کیسے محبت کریں؟ وہ تو براء البراء ہے، لا تراہ العیون ولا تخالطہ الظنون ولا یصفہ الواصفون، کہ آنکھیں اس سے دیکھ نہیں سکتی اور خیالات اس تک پہنچ نہیں سکتے اور تعریف و توصیف اس کی ہو نہیں سکتی۔ اس لیے اللہ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے انسانو اگر تم مجھ تک پہنچنا چاہتے ہو تو میرے محبوب کو اپنا محبوب بنا لو، پھر خدا بھی تمہیں اپنا بنا لے گا۔ بظاہر فاتبعونی ہے، اصل اتباعی ہے، اتباع کے بغیر، سنت کی پیروی کے بغیر محبت کا دعویٰ جھوٹا ہے، لیکن اطاعت بھی محبت کے بغیر قائم نہیں ہوتی۔ اس لیے حب نبوی یہ ایمان کی اساس اور بنیاد ہے، اساس اور بنیاد ہے۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو پھر سب کچھ نامکمل ہے۔ حب نبوی جو قوت قلب ہے، غذائے روح ہے، قرۃ عین ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، حیات الابدان ہے، دل کی زندگی ہے، زندگی کی کامیابی ہے، کامیابی کا دوام ہے، اعمال کا استحکام ہے، اسی سے زندگی کو تاب و آب ملتی ہے۔